یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو محدثین و مفسرین نے لکھا ہے علی سید الصادقین ہے۔ علی کون ہے؟ سید الصادقین ہے۔ تو قرآن کریم بار بار میں ہر جگہ پہ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ مزاج خدا یہ ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو۔ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ نے آیات 300 آیات علی کی شان میں نازل فرمائی، اور کسی کی شان میں نہیں فرمائی۔ بتائیں اب ہم اللہ تعالیٰ سے روڑا ڈال لیں کہ تو زیادہ علی کی بات کرتا ہے؟ اور فرمایا سمجھو تو صحیح مزاج خدا کو، گفتگو میں زیادہ علی کی گفتگو کرنا یہ میرے خدا کا مزاج ہے۔ اور احادیث میں بھی جتنی احادیث صحابہ کرام نے نبی پاک سے مولا علی کی روایت کی ہیں، صحیح قسم کی جو احادیث ہیں، وہ سب سے زیادہ وہ بھی علی پاک کی ہیں۔ تو پتہ چلا رسول خدا کا مزاج بھی یہ ہے کہ جب باتیں ہوں تو زیادہ علی کی باتیں ہوں۔ تو رسول کا مزاج بھی یہ ہو اور خدا کا مزاج بھی یہ ہو، اور خدا اور رسول کو ماننے والوں کا مزاج یہ نہ ہو، تو یہ پھر بات بنتی نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی ہمیں اپنا مزاج ادھر اٹیچ کرنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ۔ قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ جب شخصیات پہ گفتگو ہو تو علی کی گفتگو زیادہ ہو۔ کیوں زیادہ ہو وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ احادیث نبی مولا علی علیہ السلام کی شان کے علاوہ میں عرض کر دیتا ہوں کیوں زیادہ ہو۔ سنیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کے بارے میں حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث پاک حضرت سعید ابن مسیب سے نقل کی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے سنیوں کی کتابیں ہیں یہ۔ وہ فرماتے ہیں کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا او لیس لہا۔ ابو حسن وہ فرماتے ہیں حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس مشکل گھڑی کے لیے، ہر اس مشکل مسئلے کے لیے جس کے حل کے لیے حسن کا بابا علی موجود نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق کی دعا میں یہ الفاظ شامل تھے، فضائل صحابہ میں یہ حدیث پاک لے کے آئے، یہ دعا مانگا کرتے کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یتعوذ باللہ۔ یہ تعوذ نہیں پڑھتے ہم اعوذ باللہ، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ یتعوذ حضرت عمر اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے ہر اس مشکل مسئلے کے لیے، ہر اس مشکل معاملے کے لیے جس کے حل کے لیے علی موجود نہ ہو۔ وہ عرض کیا کرتے تھے مولا لیسا فیہا، الفاظ ہیں دونوں انہوں نے لکھ دی ہیں، دیکھیں محدثین کی یہ امانت داری ہے۔ لیسا فیہا وہ کہتے ہیں راوی نے کہا کہ جس جگہ پر علی موجود نہ ہو میں وہاں رہنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق کے الفاظ سن، لیسا فیہا جس مقام پر علی نہ ہو میں وہاں رہنے سے ہی تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے وہاں رہنا منظور ہے، میری مدد کر مولا جہاں تیرا علی رہتا ہو۔ دیکھیں یہ مزاج ہے میرے نبی کے صحابہ۔ او وہ کہتے ہیں یا پھر حدیث کے الفاظ تھے لیسا لہا، یعنی جس مشکل کے حل کے لیے علی نہ ہو میں اس مشکل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ الفاظ دونوں ذکر کر دیے انہوں نے۔ تو اب مجھے بتائیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تو مزاج یہ ہو اور ہمارا مزاج وہ نہ ہو، پتہ چلا نہ پھر ہمارا مزاج خدا سے ملتا ہے، نہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، نہ اصحاب مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اگر ہم نے وہاں اپنے مزاج کو فٹ کرنا ہے تو ہمیں بھی ان کی طرح علی والا ہونا پڑے گا، اور پھر ہی مشکلات آسان ہوں گی۔ حضرت عمر نے مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بول دیے کہ یا اللہ مجھے مشکلات کی آسانی کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مسائل کے حل کے لیے حضرت عمر کس کے ساتھ رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے حدیث پاک کا کہ جب عدالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا قاضی شرح نے کہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے، حضرت عمر فاروق کا رنگ متغیر ہو گیا کہ
کہ یہ مسئلے کا حل میں آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، فرمایا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہی ہماری جائے پناہ ہیں، آپ ہی ہمارے لیے مشکل کے حل کے لیے آپ ہی تو ہمارے امیر ہیں، اس کا مسئلہ آپ بتائیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس مشکل میں جائے پناہ میں نہیں ہوں، بلکہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جہاں سے یہ مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ تو سب نے بغیر نام لیے کہا یعنی علی کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں علی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مشہور مسئلہ کہ یہ ایک آدمی تھا، اس کی یہ ایک بیوی ہے، ایک اس کی لونڈی ہے، اس کی بیوی بھی حاملہ تھی اور اس کی یہ کنیز بھی ام ولد، یعنی اس نے نکاح عرب میں پہلے یہ تھا، پھر اس کو بعد میں منع کر دیا گیا تھا، یعنی اب وہ چونکہ سسٹم نہیں ہے، سسٹم اور ہے۔ وہ کنیز جو اس کی اولاد کی ماں بن جائے، حالا وہ اس کی وہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنا اور کنیز کے ساتھ نکاح کرنا، ٹھیک ہے، ام ولد تھی، ان کے حقوق ایک جیسے نہیں ہوتے عرب میں، وہ بھی حاملہ تھی، یہ بھی حاملہ ہے۔ اب وہ تو کہیں چلا گیا، مجھے ذمہ داری دے کے کہ یہ اتنا خرچہ ان کو دینا ہے، یہ میرے پاس تھی کہ دونوں کے، ایک کے بیٹا ہو گیا ایک کے بیٹی، اور دونوں کی حالت کیفیت درست نہیں تھی، چونکہ وراثت لینی ان کو ہے، بیٹے والی کو وراثت زیادہ ملنی ہے، دونوں ہی بیٹے کی طلبگار ہیں، یہ بیٹا میرا ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میرا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق پریشان تھے کہ فیصلہ کیسے کریں۔ آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، مولا علی کے پاس کہتے ہیں چلیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا ان کو یہاں بلا لیتے ہیں، فرمایا نہیں، وہ بنو ہاشم ہیں، ان کے پاس جایا جائے گا، مسئلہ ہمیں ہے، ہم ان کے پاس جا کے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جب مسئلہ سنا تو ایک پتا اٹھایا، حدیث پاک کے الفاظ، پتا اٹھا کے آپ نے کہا عمر یہ جس طرح میں نے پتا نہیں اٹھایا یہ والا، یہ مسئلہ حل کرنا اس سے بھی آسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تو کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان کو لے جاؤ، کسی بی بی کی عورت کی ڈیوٹی لگاؤ، ان کا دودھ دونوں کا چھاتیوں سے لو اور میرے پاس لے آؤ۔ اس کو تولا، جس کا دودھ وزنی تھا فرمایا اس کو بیٹا دے دو، جس کا اس سے کم آدھا تھا فرمایا اس کو بیٹی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ بیٹے کی اللہ نے بیٹی کی نسبت ڈبل حصہ رکھا ہوا ہے، تو دودھ میں بھی اس نے ایسا ہی رکھا ہوا ہے، عقل میں بھی وہ نصف ہے، وراثت میں بھی وہ نصف ہے، خوراک میں بھی وہ نصف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور وہ عورتیں مان گئی واقعی یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیٹی میری ہے۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کوئی مسئلہ مجھے ایسا پیش ہی نہ آئے جس کی مشکل کے لیے حسن کا بابا علی نہ ہو۔ یہ الفاظ میں اپنے الفاظ، حسن کا بابا نہیں، حضرت عمر فاروق یوں کو کہا کرتے تھے کہ یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا ابو حسن، حسن کا بابا علی نہ ہو۔ یہ لفظ ہی بڑا ٹھنڈ والا، حسن کا بابا علی، حسین کا بابا علی، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ تو عرض کیا کرتے، تو اس لیے احباب گرامی مولا علی علیہ السلام کی کیا شانیں ہیں، صحابہ کرام جانتے تھے تو بتاتے بھی تھے۔ بھئی ہم اگر جان جائیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ بتائیں، سمجھ آگئی؟ اور اگر آپ جان جائیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے آگے بتائیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ جاننے کے باوجود چھپا جاتے ہیں ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اگر جان جائیں تو بتائیں لوگوں کو، یہ شانیں ہیں میرے مولا مرتضیٰ کی